سالم ارشاد عارف صاحب، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا جس طرح میں نے کہا کہ میں تعارف نہیں کراؤں گا، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت سے تعارف کی محتاج نہیں۔ سر، لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہاں گزارا۔ لکھنؤ کا اردو ادب میں ایک ایسا شہر ہے جو تہذیب و ادب کے لحاظ سے ایک استعارے کا درجہ رکھتا ہے، تو وہاں کی سر کچھ یادیں ہیں، وہاں تعلیم کہاں حاصل کی آپ نے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میرے والدین لکھنؤ کے تھے دونوں، اور جو میرا ددھیال جو تھا وہ جوہری محلہ فرنگی محل میں تھا، اور جو میرا ننیال تھا وہ ڈگڑی آغا میں چاندی خانے میں تھا۔ اور جو میں شروع میں جب میں چھوٹی عمر تھی میری، تو مجھے مدرسے میں داخل کیا گیا، تو فرنگی محل ایک بہت بڑا علمی گھرانہ تھا، علماء فرنگی محل، جنہوں نے درس نظامیہ جو آپ دینی تعلیم کا ہے اس کے وہ بانی تھے۔ ان کے جد امجد جو تھے ملا نظام الدین، انہی کے نام پر درس نظامی ترتیب دیا گیا تھا۔ تو فرنگی محل کے علماء جو تھے وہ اپنے اعتدال کی وجہ سے اور جدید فکر کی وجہ سے بہت ممتاز و مشہور تھے اس زمانے میں۔ تو وہاں سے میں نے زندگی کا آغاز کیا۔ تو مدرسہ وہاں پڑھا، لیکن شروع میں ہی مجھے پھر اٹھا لیا گیا اور مجھے ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا، اور میں نے چھٹی جماعت جو تھی وہ گورنمنٹ جوبلی اسکول سے، اور پھر وہاں ہی سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور وہاں سے پھر میں یونیورسٹی چلا گیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے میں نے اپنی گریجویشن اور اپنے ماسٹرز کی ڈگریاں مکمل کی۔ میرے زمانے کا لکھنؤ، جیسے آپ نے فرمایا بالکل درست، کہ ہرچند کہ وہ ایک زوال آمادہ شہر تھا، مسلم اقتدار وہاں سمجھیے برہان الملک سے لے کر اور واجد علی شاہ تک ایک سمجھیے 100 برس کے کا قریب کا عرصہ ہے، مگر اس زمانے میں اس کو مشرقی تمدن کا آخری نمونہ کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سمجھیے کہ پیرس کی طرح بلکہ اس سے بہتر تہذیبی طور پر، اور اردو زبان فروغ کے لیے آپ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ لکھنؤ میں میر تقی میر تھے، سودا تھے، اور سمجھیے خلیق اور ضمیر اور میر انیس اور مرزا دبیر اور آتش اور ناسخ اور مصطفی، اور یہ تمام لوگ جو تھے، یہ ان سب کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا طبقہ، جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے زمانے میں لکھنؤ میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اور سمجھیے جعفر علی خان سر اور مجاز اور جوش ملی آبادی اور نیاز فتح پوری اور آنند نارائن ملا اور سراج اور مرثیہ گوش، اور میں تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی وہاں، اور یہ لوگ پڑھتے بھی تھے وہاں، یعنی سردار جعفری صاحب اور کیفی آدمی صاحب سلطان المدارس میں لکھنؤ کے ہی پڑھے لکھے تھے۔ تو سجاد ظہیر صاحب بھی لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا۔ اب یہ سب وہ زمانہ تھا جب میں، یعنی موسیقی کے بڑے لوگ وہاں تھے، میوزک یونیورسٹی وہاں قائم تھی، اور لکھنؤ میرٹس کالج جو بعد میں بھات کھنڈے یونیورسٹی بنا وہ بھی، اور لکھنؤ آرٹس کالج، تو ندوۃ العلماء کا ادارہ بھی تھا، اور غفرہ مآب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے شیعہ عالم تھے، ان کا خاندان میں گویا خاندان اشتہاد کہلاتا تھا، بڑے علماء تھے۔ اور دوسری طرف جو ہمارے ندوۃ العلماء کے لوگ تھے، اور سمجھیے فرنگی محل کے علماء تھے، تو لکھنؤ ایک بہت ہی مسلمان وہاں اقلیت میں تھے، ہر چند کے یعنی 14% کہلاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہوں گے تو 20% ہوں گے لیکن سرکاری طور پر، لیکن وہاں کا جو اس کی شناخت تھی وہ ایک مسلم شناخت تھی، یعنی مسلم اکثریت کا علاقہ نہیں تھا، مگر وہ اس کی شناخت مسلم تھی۔ چنانچہ تحریک پاکستان میں وہاں سے چودھری خلیق الزمان صاحب وغیرہ جو تھے وہ وہیں سے تھے۔ سر میں یہ تو ادب کی آپ نے بات کی، جی ہاں، ایک ہمارے جنرلی ایک لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے جب بھی تہذیب کی بات ہوتی ہے
تو ایک ہمارے یہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو اس علاقے کے لوگ ہوں گے لکھنؤ کے، وہاں پر وہ اتنے بادب اور احترام کرنے والے اور ہوں گے، کیونکہ وہاں پر یہ وہ پہلے آپ لطیفے بھی بنے ہوئے اس قسم کے، تو کیا واقعی اس قسم کا وہاں کلچر تھا، لوگ اتنے ملنسار تھے؟ ایسے تھا کہ وہ ایرانی تہذیب کے زیر اثر وہ شہر آباد ہوا تھا، اور وہاں پر جو بادشاہت تھی وہ نیشاپور کے عمرا، وہاا برہان الملک جو تھے سید امین الدین، ان کا تعلق نیشاپور سے تھا، اور برہان الملک کے بعد ان کے داماد اور ان کے بھانجے صفدر جنگ، اور پھر شجاع الدولہ اور آصف الدولہ اور غازی الدین حیدر، نصیر الدین حیدر سے لے کر، یعنی یہ سارے کے سارے رشتے، تو ایرانی تہذیب وہاں غالب تھی، یعنی نشست و برخاست کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، چنانچہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فنیس، یعنی لباس میں بھی، یعنی خوشبوئیں، مثلاً موسیقی ہے، مثلاً رقص ہے، مثلاً ادب ہے، مثلاً جس کو آپ کہتے ہیں نا، دیکھیے یہ جو ادب آداب جس کو آپ کہتے ہیں، ایٹیکیٹ تو ایک چیز ہوئی، تہذیب جو ہے وہ جامع ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی۔ تہذیب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لباس کیسے پہنتے ہیں، تہذیب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے عقائد سے آپ کا تعلق کیا ہے، آپ کے ہاں موسیقی کیا ہے، آپ کے ہاں رقص کیا ہے، آپ کے ہاں شاعری کیسی ہے، آپ کے ہاں مصوری کیسی ہے، آپ کے ہاں موسیقی کی کیا صورت ہے، اور یہ سب مل کے مجبوری۔ تو پھر آپ اگر گھر تشریف لے جائیے، کسی بھی ایرانی کے گھر جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا قالین وہاں پڑا ہوا ہوگا، 4 تصویریں وہاں لگی ہوں گی، ایک خطاطی کا نمونہ وہاں لگا ہوگا، چھوٹے سا گھر میں کہیں ایک خانہ باغ ہوگا، 4 پودے لگے ہوں گے جس میں پھول آ رہے ہوں گے، کچھ پرندے پلے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک وہاں کا ایک عام مزاج تھا۔ چنانچہ میں جب ایران میری پوسٹنگ ہوئی بحیثیت ECO کے پریزیڈنٹ کے، تو میں نے دیکھا کہ جو گلیوں کی تعمیر کا انداز تھا، جو جیسے صحن ہیں، جیسے محرابیں ہیں، جیسے مسجدیں ہیں، جیسے عزا خانے ہیں، وہ کم و بیش خانہ باغ کی صورتیں تھی، اسی سے، یعنی ہندوستانی اثرات بھی اس میں تھے، جو مقامی اثرات اودھ کے تھے وہ بھی اس میں تھے، اور وہ اثرات بھی تھے جو سمجھیے ٹرکو ایرانین سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کلچر کے بھی اثرات تھے۔ اچھا صاحب، آپ جو ہیں آپ کے 2 شعر بھی ہیں کہ مجھے خاص طور پہ بڑے پسند ہیں، ایک تو کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، اور دوسرا وہ کہ شکم کی آگ یہ پھرتی ہے شہر و شہر پر۔ جی ہاں، یہ ان 2 شعروں سے سر، جو آپ کے جب آپ ماضی دیکھتے ہیں، آپ کس طرح سے 25 سال کی عمر میں آپ نے بھارت سے پاکستان آئے، پھر ایران رہے، یورپ میں رہے، تو آپ ہجرت کرتے نظر آئے ہیں۔ دیکھیے تو یہ عمر ہوتی ہے 25 سال، جب آپ جو ہیں ٹھہر جانے کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھیے ایسے ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ فارمولوں پر بسر نہیں ہوتی۔ میں نے 21-22 برس کی عمر میں ماسٹرز کیا، پھر میں چلا آیا پاکستان۔ ابھی آپ نے خود فرمایا نا، 44 میں پیدا ہوئے اور 65 میں ہم پاکستان میں تھے، تو کتنے برس ہوئے؟ ابھی تو 21-22 برس ہی ہوئے، تو سمجھیے 23 برس کی عمر میں تو میں افسر ہو کر ٹی وی میں آ گیا تھا، اور میں سینئر پروڈیوسر اسکرپٹس ہو کر ٹی وی میں آیا تھا۔ میری چھوٹی سی عمر تھی اور میں SPS ہو کر آیا تھا۔ میرے ساتھ کنور آفتاب احمد صاحب، محمد نثار حسین صاحب، ظہیر بھٹی صاحب اور مصطفیٰ منور صاحب ڈھاکے میں ہوتے تھے۔ ہم 4 آدمی سمجھیے ایک ساتھ سینئر پروڈیوسر ہوئے تھے۔ اچھا، اب میں نے ٹی وی سے پھر میں چلا گیا، جیسے آپ نے فرمایا، میں برطانیہ چلا گیا۔ 1977 میں نے ٹی وی چھوڑ دیا۔ میں اس وقت گریڈ 8 کا افسر تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ جنرل مینیجر بھی گریڈ 8 میں ہوتا ہے۔ اور پھر میں BCCI سے میں نے اردو مرکز قائم کیا، اور میں لندن میں رہا۔ وہاں سے میں یہاں آیا، اور میں اکادمی ادبیات پاکستان کا سے وابستہ ہوا۔ میں اس کا چیئرمین رہا بہت دیر۔ پھر میں مقتدرہ میں رہا، نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ہیڈ رہا۔
پھر مجھے چلا گیا میں ایران اور ECO کا پریزیڈنٹ رہا، اور پھر یہاں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر ہندی اردو کے شعبے سے وابستہ رہا۔ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو، لیکن فرق کیا جانا چاہیے۔ ہجرت وہ ہوتی ہے جب آپ کا کوئی ہدف اور مقصود کسی نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہندوستان سے یعنی لکھنؤ سے جب میں کراچی آیا تھا، اس کو آپ ہجرت سے تعبیر کر سکتے ہیں، مگر جب میں فرض کیجئے ایران میں رہا، یا جب فرض کیجئے میں برطانیہ میں گیا، تو وہ ملازمتیں ہیں، روزی ہے، رزق ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ تلاش رزق میں آدمی مختلف جگہوں پر پھرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، اپنی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے۔ تارکین وطن اور مہاجروں میں فرق ہوتا ہے۔ جو ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں، جو امیگرینٹس ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں، لیکن جو مہاجر ہوتے ہیں وہ بالکل اور ہوتے ہیں۔ مہاجر کا لفظ تو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کے سے وابستہ ایک تصور ہے مسلمان کو، کہ جب زمین آپ پر تنگ ہو جائے اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ زمین تنگ ہو گئی، اور آپ وہاں سے کسی اور زمین کی طرف چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہندوستان کی صورتحال تھی وہ اس قدر ناگفتہ تھی۔ آپ دیکھیے آج کتنے برس ہو گئے، آج 70-72 برس ہو گئے۔ اب آج کل جو مسلمانوں کی صورتحال ہے مودی حکومت کے زمانے میں، آپ یہ دیکھیے، قائد اعظم یہ صحیح کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو برہمن بنیا تعصبات ہیں، وہ کسی اور کو اپنے، دیکھیے کیا ہوا ہندوستان میں، بے شمار قومیں جو تھیں وہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں، لیکن جو بھی مذہب آیا وہ بھی اس میں ضم ہو گیا، جو قومیں آئیں وہ بھی اس میں ضم ہو گئیں۔ صرف مسلمان تھے جو اپنی علیحدہ شناخت کے اوپر اصرار کرتے رہے، چنانچہ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ 1857 کی جو لڑائی تھی اس میں ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر چاہا تھا کہ انگریزوں کو کھدیڑ دیں اور انگریزوں کو شکست دے کے یہاں سے نکال دیں، مگر کیا ہوا کہ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ لکھنؤ پہ تو قبضہ رہا بہت دیر، اور جنگ آزادی کے مجاہدوں نے وہاں بیگم حضرت محل اور برجس قدر اور دوسرے لوگوں نے، اور اس میں رانی لکشمی بائی اور عظمت اللہ خان اور سارے لوگ، نانا صاحب، یعنی ہندو مسلمان سب اس میں شریک تھے، منگل پانڈے اور یہ سارے۔ لیکن انگریز نے بعد میں یہ دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ہمارے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے ہندو اکثریت سے الائنس کیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اور خود اور ان کے ہندو رہنماؤں نے بہت جلدی یہ بات کر کے ان سے ایک طرح کا کمپرومائز کیا، اور ان کے ہاں راجا رام موہن رائے اور وویکانند اور لاجپت رائے اور جو کانگریس کے پہلے بھی اور کانگریس کے بعد بھی جو لوگ تھے، انہوں نے انگریزوں سے مفاہمت کا راستہ ہے، چنانچہ ان کے ہاں تعلیم ہم سے کہیں پہلے آ گئی۔ سر سید احمد خان چیختے رہے، چلاتے رہے، مگر مسلمانوں نے اس وقت ان کے بعد میں، آج سر سید کا فیضان ہے کہ اقبال پیدا ہوئے، اور اقبال کا یہ فیضان ہے کہ قائد اعظم کو راستہ ملا اور انہوں نے تحریک پاکستان کی قیادت کی، اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ دیکھیے 30 میں خطبہ الہ آباد، جس میں علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا گیا، مسلم ریاست کا اکثریتی علاقوں کی آزادی کا تصور پیش کیا گیا، 40 میں قرارداد پاس ہوئی، اور 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور عام طور پہ گفتگو میں لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، جو مسلمات ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں مسلمات، جو طے شدہ باتیں ہیں ان پہ سوالات اٹھاتے ہیں، دو قومی نظریے پر سوال اٹھاتے ہیں، قیادت پر ہماری سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اس پہ بحث مکالمے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوال اٹھائیں، لیکن آپ کا نقطہ نظر چیزوں کو سمجھنا ہونا چاہیے،
اور شروع سے سوال جو ہے منفی رویے مناسب نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی دیکھیے میں بآسانی میں نے 14 برس گزارے تھے برطانیہ میں اور میں وہاں رہ سکتا تھا، لیکن میں جب وہ ملازمت ختم ہوئی تو میں بجائے اس کے کہ میں برطانیہ میں قیام کرتا میں امریکہ چلا جاتا، میں واپس پاکستان چلا آیا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، انہوں نے مجھے راہ کرم غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور خواجہ شاہد حسین صاحب اور مظہور الحق صدیق صاحب یہ لوگ مجھے یہاں لے کر آئے. لیکن جب میں یہاں آیا تو ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور نواز شریف وزیر اعظم تھے، مگر انہوں نے بھی مجھے کوئی یعنی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. انہوں نے مجھے رکھ لیا اور بعد میں انہی کے زمانے میں مجھے ابھی جب میں واپس آیا ایران سے تو عرفان صدیقی صاحب نے اور پرویز رشید صاحب نے نواز شریف صاحب کے سے ہماری جب گئی تو مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا. دیکھیے میری تو عمر بہت ہو گئی تھی، 74 برس کا ہو گیا تھا جب واپس آیا ہوں ایران سے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے مجھے راہ کرم رکھا اور میں نے کام کیا اس کو. اچھا، آپ جب پاکستان تشریف لائے، آپ ایز پروڈیوسر آپ نے کام کیا پاکستان ٹیلی ویژن میں، اور میوزک کے غالباً آپ پروگرام کرتے تھے اور اسکرپٹس کا انچارج تھا، اسکرپٹ کے انچارج، کسوٹی کرتا تھا. میں خود ہی کہتا ہوں. ٹی وی میں جس زمانے میں ریڈیو میں کام کرتا تھا خبریں پڑھتا تھا 10 روپے روز کی، اور 10 روپے روز کا ترجمہ کرتا تھا. پھر سلیم گیلانی صاحب آ گئے اور انہوں نے بلیٹن زیادہ کر دی، ملک میں ٹی وی آ گیا. تو جو فارغ اوقات تھے بیٹے اس وقت ہم کیا کرتے تھے کہ میں اور بدلوے اور قریشور آپس میں کوئز کرتے رہتے تھے، زندہ مردہ اور یہ اس طرح کے 20 سوالوں میں پوچھتے تھے کہ اچھا بھائی کون پوچھے گا، اور اس میں شرطیں رکھ لیتے تھے کہ بھائی کھانا آپ کھلائیں گے اگر آپ آ جائیں گے، اور چائے آپ کے ذمہ ہوگی یا پان آپ کے ذمہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اب جب یہ آیا ٹی وی تو سلیم گیلانی صاحب اسلم اظہر صاحب پاس گئے جو جنرل مینیجر تھے، ان سے کہا کہ ہمارے یہاں 3 نوجوان ہیں وہ یہ کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ کیسے ممکن. انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا وہاں اور ہم لوگ وہاں گئے اور ہمارا امتحان ہوا، اور ہم پہلے دن امتحان میں 10 سوال انہوں نے پوچھے اور ہم نے 7 سوالوں کے جواب انہیں دے دیے. ان کا اچھا ٹھیک ہے آپ اگلا دن جو تھا وہ چھٹی، اس زمانے میں پیر کو چھٹی ہوتی تھی، تو ان کا کہ اچھا پھر منگل سے آپ پروگرام شروع، لائیو پروگرام ہوتا تھا. اچھا اب میں جو تھا یہ طے ہوا کہ ایک دن قریش پور جو ہے وہ کمپیئرنگ کریں گے، ایک دن عبید اللہ بیگ کریں گے، ایک روز میں کروں گا. میں نے بہت ہی خراب کمپیئرنگ کی، مجھے ہٹا دیا گیا وہاں سے، کہا کہ نہیں آپ اس میں بوجھنے میں رہیں، یہ کمپیئرنگ آپ کے بس کا کام نہیں. پھر قریش پور ہی رہے اور وہ کرتے رہے اور ہم نے وہ پروگرام کیا. آپ سمجھیے کہ جب تک میں پاکستان میں رہا وہ میں پروگرام کرتا رہا. اچھا اب اس میں بہت ہی کامیابی سے سب سے سمجھیے وہ ایسا پروگرام تھا کہ وہ یہاں بھی چلتا تھا، اور اس زمانے میں ڈھاکہ ٹی وی ہمارے ساتھ تھا، تو ڈھاکے سے ایک پروگرام پاکستان میں چلتا تھا، اس کا نام تھا نرتک تالے تالے، وہ ڈانس کا پروگرام تھا، اور ہمارا پروگرام کسوٹی جو تھا وہ وہاں ڈھاکے سے چلتا تھا. تو ہماری بہت شہرت وہرت ہو گئی، اور شاید اسی وجہ سے اسی شہرت کا ایک ثمرہ یہ تھا کہ جب میں نے اپلائی کیا اس کے لیے ٹی وی کے لیے تو میں منتخب ہو گیا اور میں نے وہاں کام شروع کر دیا. تو کسوٹی کی وجہ سے اصل میں ہمیں جسے کہتے ہیں بریک تھرو ملا، اور کیونکہ پڑھنے لکھنے سے تعلق تھا اور بیٹے ہمیں کوئی کام آتا نہیں تھا، ہم یونیورسٹی سے آئے تھے، کتاب سے دوستی تھی. غالب نے کہیں ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کا شوق ہو اگر وہی اس کے رزق کا وسیلہ ہو جائے تو اس سے بڑا عیش نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، سعادت نہیں. تو اللہ نے یہی کیا کہ آج تک بیٹے صرف ایک ہی گویا ہم نے زندگی میں شوق جسے آپ کہہ لیجئے، جو رویہ کہہ لیجئے، جو
زندگی کا منصب کہہ لیے، مقصد کہہ لیے، وہ کتاب ہی ہے، لکھنا پڑھنا، بس یہی. پاکستان آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پذیرائی کی آپ کی، اس کے علاوہ آپ کی ملاقات بھٹو صاحب سے بھی رہی ہے؟ جی بھٹو صاحب ضیاء سے بھی؟ جی نہیں، ان لوگوں ان کا تو پورا زمانہ میں نے باہر ہی گزارا. اچھا، باہر. ضیاء الحق صاحب جب آئے تو میں نے 1977 میں استعفیٰ دے دیا تھا اور میں چلا گیا تھا ملک سے باہر، اور پورا ان کا زمانہ میں نے باہر گزارا. اور اس زمانے میں آپ کے علم ہے کہ فیض صاحب بھی ملک سے باہر تھے، شہرت بخاری، فارغ بخاری، احمد فراز صاحب، اس زمانے میں الطاف گوہر صاحب، مشتاق بدیسی صاحب، یہ سب لوگ لندن میں تھے. زہرا نگاہ صاحبہ، ہم لوگ، میں بھی لندن میں تھا. خود ساختہ جلاوطنی کی ہوئی تھی؟ میں اس کو جلاوطنی نہیں کہتا ہوں، میں تو استعفیٰ دیا تھا ٹی وی سے. اور سچی بات یہ کہ میرا استعفیٰ منظور بھی نہیں ہوا، بلکہ جب میں واپس آیا تو رانا شیخ ایک زمانے میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھی جس زمانے میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم واپس آ جاؤ. تو اس زمانے میں چیئرمین ہو گیا تھا اکیڈمی آف لیٹرز کا، تو میرے لیے ظاہر ہے کہ. تو اس کے علاوہ ملاقات آپ کی اپنے دور کے فیض صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کے دوستوں میں یا اور اس کے علاوہ؟ نہیں، دوست تو میں نہیں کہتا ہوں، وہ تو میرے بزرگوں میں تھے. اور جان ایلیا تھے، اور آپ کے دیکھیں جان، حمایت علی شاعر، سرور بارہبنکی، عبید اللہ علیم، یہ تو میرے دوستوں میں ہیں. اور فیض صاحب، سلیم احمد صاحب، حفیظ ہوشیار پوری صاحب. ریڈیو سے سنا ہے آپ نے؟ وہ ریڈیو بھی آپ نے شاید سلیم احمد صاحب کے کسی مشورے پہ چھوڑا تھا غالباً. جی نہیں، ریڈیو پاکستان تو بیٹے میں وہاں خبریں پڑھتا تھا، ٹی وی آ گیا تھا، وہ چھوڑا. پروڈکشن کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں، وہاں میں ٹی وی جب میں نے چھوڑا تو سلیم احمد صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. اصل میں اس زمانے میں ہماری غزلیں مشہور ہو گئی، 2 غزلیں گائی گئیں اور وہ مشہور ہو گئی. ایک وہ محرم نور جہاں نے غزل گائی، دیار نور میں تیرا شبوں کے ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشت ہو. اور روشنا بیگم صاحبہ نے ایک غزل گائی تھی، ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، میں تو کبھی کہا نہیں. اچھا، یہ بیٹے 2 غزلیں مشہور ہوئی تو ہماری ذرا ہم جوان بھی تھے اور چھوٹی عمر تھی تو شہرت ہو گئی کہ اچھا. اسی زمانے میں میں نے ایک نظم لکھی جو کچی پکی ہے، لیکن کچی پکی ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ جیسے وسیلہ بنا دیتا ہے، 12واں کھلاڑی. اب وہ دیکھیے آج 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس نظم کو، مگر میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے کہا جاتا ہے مشاعروں میں بھی کہ بھائی، میں کہتا ہوں بھائی یہ دونوں چیزیں، تینوں چیزیں. اور یہی زمانہ تھا جب میں نے ایک اور غزل لکھی ہوئی تھی، تم سے بچھڑ کر زندہ ہے جہان کو اور شرمندہ ہے. اچھا، اب یہ جب ہر آدمی جو ہے بیٹے وہ اسی طرح کی شاعری کرتا ہے. یعنی ہم نے تو خراب شاعری کی، رومانس اور عشق اور تعلق اور سب کی زندگی میں ہی سب ایک دور آتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے. مگر میں نے بیٹے بہت جلدی وہ دور سمجھیے میرا، اگر فرض کیے میں نے 400 چیزیں لکھی ہیں تو اس میں 5 چیزیں 10 چیزیں ایسی ہوں گی جس میں رومانس ہوگا، باقی فیس جلدی گزر گیا. میں کہتا ہوں رومانس کا اپنا ذکر کیا، یہاں ایک لوگوں کی جنرل پرسیپشن یہ سوچتے ہی ہیں لوگ کہ جو شاعر ہوتا ہے اور شاعر بننے کے لیے محبت اور عشق، وہ بھی ناکام عشق جو ہے وہ بڑا اس کا لازم و ملزوم ہے. کیا حقیقت ہے یہ سر؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو کیونکہ عشق کیا نہیں اس لیے میں کہہ نہیں سکتا ہوں. اور ہر آدمی جو ہے، دیکھیے ہر آدمی کہا جاتا ہے آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں فن کی توفیق رکھی ہوتی ہے. کوئی آدمی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، اس کو مہمیز کرتا ہے، اس کے لیے ریاض کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو چھوٹی عمر میں سب لوگ شاعر ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے. تو میں تو بہت چھوٹی عمر میں شعر موضوع کر لیتا تھا. اپنا پہلا شعر یاد ہے سر آپ کو؟ کیا نہیں، میں جان بوجھ کر اسے بھول گیا اس لیے کہ وہ اتنا خراب تھا. میں آپ سے بتاؤں کہ میرے استاد تھے سید محمد احمد صاحب. میں 22 سال کے بعد جب پہلی دفعہ پاکستان آنے کے بعد جب میں وہاں گیا تو میرے وہ استاد حیات تھے. میں ان کی زیارت کے لیے گیا اور قدم بوسی کو، تو انہوں نے میرے ساتھ نیر مسعود صاحب جو بہت مشہور ہمارے
افسانہ نگار اور محقق اور ادیب تھے، وہ بھی تشریف میرے ساتھ لے گئے تھے، میرے بزرگ تھے وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تمہاری غزل پہلی دفعہ میگزین میں چھپنے کے لیے آئی تو تمہاری غزل کمزور تھی، اور ہم سے کہا گیا کہ بھائی یہ غزل کمزور ہے اور فلاں 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 جو لڑکے ہیں ان کی غزلیں کمزور ہیں، وہ اچھی ہیں بہت اس کے مقابلے میں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ خود شاعر ہے. بقیہ لوگوں نے جیسے کوئی دکھا دیتا ہے کسی اپنے بزرگوں میں، کسی دوست کو، محلے میں کسی شاعر. اچھا اس زمانے میں لکھنؤ میں ہر محلے میں بزرگ استاد شاعر ہوتے تھے. تو یہ جو لڑکا ہے یہ اس نے خود ہی یہ سب جو بھی اچھی بری غزل، وہ بہت ہی خراب غزل تھی، اور میں یعنی مجھے حجاب آتا تھا اس کو، مگر مجھے وزن کا پتہ تھا. اور یعنی میں بحر میں شعر کہتا تھا، بحر میں سے یونیورسٹی کے زمانے میں میں نے بعض شعر لکھے، اور وہ بھی میرے دوستوں کو اس میں سے کچھ شعر یاد تھے، انہوں نے مجھے سنائے. لیکن دیکھیے ہر کلامی موضوع شعر نہیں ہوتا. شاعری تو ایک چیز دیگر ہے، تو وہ بالکل اور چیز ہوتی ہے. اچھا، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے ہے، اور میں نے بڑی محنت کی، اور بیٹے میرا کوئی، میں اکیلا یہاں آیا تھا، میرا کوئی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا. پروردگار عالم نے کرم فرمایا، نہ میرے والد تھے، نہ میری والدہ تھی، نہ میرے کوئی بھائی تھا، نہ کوئی میرا چچا تھا، نہ کوئی ماموں تھا. اکیلے میں نے محنت کی. اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ محنت کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، محنت کا بدل کوئی نہیں ہے. چنانچہ لیکن مجھے کبھی، دیکھیے لوگ یہ بہت ہی کہتے ہیں کہ بھائی تعصبات کا ذکر کرتے ہیں، میرے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہوا. سلیم گیلانی صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا، اسلم اظہر صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا، فیض احمد فیض صاحب کا تعلق پنجاب سے تھی، مشتاق احمد یوسفی صاحب، آغا حسن عادی صاحب کا تعلق فرض کیجیے ہندوستان کے رہنے والے تھے. مظہر الحق صدیقی اور غلام مصطفیٰ شاہ اور بے نظیر بھٹو تو کوئی کا تعلق. تو بالکل مجھے کبھی کسی تعصب کا سامنا، میں اس وقت آپ کے سامنے 76 برس کا ہوں، مجھے زندگی میں کبھی کسی تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی پنجاب میں ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو تو یہ بھی کہنا ہے کہ اردو ادب کی اتنی خدمت کہہ لیں، یا جتنے بڑے نام پاکستان کے حوالے سے، برصغیر کے حوالے سے پنجابیوں سے، ایسی کوئی ہے بات؟ مجھے تو اس کے سلسلے میں بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. میں نے ایک بات کہہ دی تھی اور میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب اردو ادب دلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں اس کی بڑی ترویج و ترقی ہوئی، لیکن پچھلے 100 برسوں میں یہ نہیں ہے کہ وہاں کام نہیں ہوا، لیکن جتنا کام پنجاب میں ہوا اتنا کسی بھی علاقے میں نہیں ہوا. دیکھیے جتنے اردو کے بڑے شاعر ہیں ان کی اکثریت آپ دیکھیے، اقبال سے لے کر اگر آپ شروع ہوئیے تو فیض صاحب اور راشد صاحب اور میرا جی اور مجید امجد اور احمد ندیم قاسمی اور رحیل کاشمیری اور احمد فراز اور قطیر شفاعی اور منیر نیازی، اور یعنی آپ چلے جائیے ادھر، غلام عباس اور منٹو اور بیدی اور کرشن چندر اور قاسمی صاحب اور ممتاز مفتی اور اشفاق احمد اور بانو قدسیہ. تو یہ سب جو ہیں لاہور پنجاب کے رہنے والے، بڑا بڑا کنٹریبیوشن. اور یہ بات، یہ بحث کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے اس میں کوئی یہ تو ہے نہیں، وہ تو سامنے ادب رکھا ہوا ہے آپ کے، یعنی کوئی. اچھا، ادب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، ادب میں وہی باقی رہتا ہے جس نے کچھ کیا ہوتا ہے. اگر کسی نے ایک شعر بھی لکھا ہے، ایک افسانہ بھی لکھا ہے، ایک غزل بھی لکھی ہے، ایک کہانی لکھی ہے، تو وہ رہ جائے گا. تو جو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ باقی رہ رہی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، اور یہ واقعہ جاوید چودھری نے لکھا ہے کسی وقت، کہ ہمارے ہاں بچوں کو جو بہت ہی ڈسکریج کیا جاتا ہے سوال کرنے پر. کیا
ایک دفعہ میں ایک دفعہ ریڈیو سے خبریں پڑھ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ جو میری اس وقت میں یو کے سروس میں پڑھتا تھا خبریں، رات کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ جاگ رہی ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ ان کو تنگ ہے رہا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہاتھی لینا، ہاتھی خریدنا. تو میں نے کہا ہاں تو پھر لیتے ہیں، چلتے ہیں، ہاتھی خریدتے، تم تیار ہو جاؤ فوراً. اب رات کا بہت وقت تھا، اب وہ فوراً ہی وہ بستر سے اچھلا اور اتر کے اس نے چلے. اب میں اس کو لے کر اور گود میں لے کر، اور یعنی ظاہر ہے کہ رات کا وقت تھا. تو ناظم آباد میں رہتا ہوں، تو وہ ناظم آباد کا جو علاقہ ہے اس میں دکانیں کھلی رہتی ہیں دیر تک رات کو. تو میں حلوائی کی دکان پہ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں ہاتھی ہے؟ تو ان کا نہیں، میرے یہاں نہیں، ہاتھی نہیں ہے. کسی اور دکان پہ گیا تھی. اب دیر ہو گئی اور اب میں ایک پان والے کی دکان پہ آیا. اب اس وقت بہت رات ہو گئی تھی اور یہ جو تھا یہ اونگ رہا تھا. کبھی کہتا تھا ادھر چلے، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں. تو وہ جہاں وہ کہتا تھا میں ادھر جاتا تھا. اچھا، اب میں نے جا کر اس پان والے سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کے یہاں ہاتھی ہے؟ تو اس نے کہا صاحب ہاتھی تو گالی گارڈن میں ہوتا ہے، وہ کراچی کا جو زو ہے اس میں ہوتا ہے، آپ کو یہاں نہیں ملے گا. وہ تو آپ کو اتوار کے دن گاندھی گارڈن جائیں، آپ وہاں مل جائے گا. اب یہ مجھ سے کہنے لگا کہ ابو تو اتوار کو گاندھی گارڈن چلیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں چلیں گے. تو کہنے لگے بس اتوار کو چلیں گے. اب کہہ کے اب اس نے میرے جیسے ہی گھر آیا قریب، تو یہ کود کے بھاگا اور جا کے اپنی امی سے کہا کہ اگر بازار میں ہاتھی مل رہا ہوتا تو ابو مجھے ضرور لے کے دیتے. اب میں اتوار کو ابو کے ساتھ گاندھی گارڈن جاؤں گا. اچھا جناب، یہ واقعہ میں نے جاوید میاں کو سنایا. جاوید نے اپنے کسی کالم میں یہ واقعہ لکھ دیا. اب علی جو تھے اس زمانے میں لندن یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کے لڑکے دوست جو تھے ان کا ابھی تم وہ جو ہاتھی خریدنا چاہتے تھے، کہ لے تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا اخبار میں لکھا ہے کسی نے. تو اس نے مجھے فون کر کہا کہ ابو آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو یہاں سب اچھا. اب میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ بچے جب کوئی بات پوچھیں تو ان کو ان کی بات کا جائے. اچھا، ایسے ہی میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، تو ہماری بیٹی جو تھی یہ تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی. تو اس میں لکھا ہوا رات کو آیا کہ کل شب کو. تو کہنے لگی کہ ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا شب کو. ان کا شب کو کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ رات کو. تو اس نے کہا پھر رات کو کیوں نہیں لکھتے؟ ٹھیک ہے، اب ٹی وی پہ کل شب کو بھی کیوں؟ آپ رات اگر آسان زبان کہہ سکتے ہیں. اچھا، وہ یہ بچوں کا سوال تھا. تو اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، جو پہلی بیٹی ہمارے یہاں پیدا ہوئی، تو مجھے تو کبھی کوئی، میرے لیے بیٹی اور بیٹا دونوں جو اب میرے یہاں 2 پوتیاں ہیں. مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ میرے یہاں 2 بیٹیاں ہیں. ادھر میرے یہاں دونوں، ایک نواسا ہے، ایک نواسی ہے. وی لو دیم، اور ہمارے لیے کوئی نہیں. اچھا، شاعر کا آپ نے پوچھا. جی، میں یہ پوچھا تھا کہ آپ تو بہت سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے پسندیدہ شاعر؟ جی، میں آپ سے دیکھیے، مجھے اقبال بے شمار یاد ہے. جو شاعر مجھے اچھے لگتے ہیں، انیس مجھ کو اچھے لگتے ہیں، مجھ کو یگانہ اچھے لگتے ہیں، آتش اچھا لگتا ہے. میر و غالب تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں. اقبال سبھی کو اچھے. اقبال مجھے بہت یاد ہے، فارسی کا بھی ان کا بہت یاد ہے، اردو کا بھی بہت یاد ہے. ہمارے زمانے میں جو 2-4 شاعر جنہیں میں پسند کرتا تھا، یگانہ کے بعد سلیم احمد صاحب تھے، میرے لیے استاد کی منزل تھے. ایسے ہی عزیز حامد مدنی صاحب تھے. اور ہمارے جوان دوستوں میں جو مجید امجد تو ظاہر میرے بزرگ شعراء میں تھے. انہیں میں ان کی نظمیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور بہت ہی اچھا. جان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. جان ایلیا میرے دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے. اطہر نفیس، حمایت علی شاعر، یہ وہ شاعر تھے جو مجھ کو اچھے لگتے تھے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو مجھے جو شعر میں بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی بنت اچھی ہو.
ہے نا, خیال اچھا ہو, اس کو اچھی طرح سے بنا گیا ہو, اور کوئی بات ایسی ہو جو دل کو چھوتی ہو. دیکھیے فلسفہ جو ہے اس کو بھی شیئر ہونا چاہیے, عشق کے معاملات جو ہیں ان کو بھی شیئر ہونا چاہیے, لیکن پہلے ان کو شیئر ہونا چاہیے. اگر وہ لحاظ شیئر مناسب نہیں ہے, اچھے نہیں ہیں, وہ کون سی چیز ہے, یہ میں آپ کو لمبی گفتگو ہے کہ کیسے کوئی شعر اچھا ہوتا ہے اور کیسے مشکل سے مشکل لفظ بھی ہوتے ہیں مگر وہ آپ کو آسان لگتے ہیں اگر آپ کے دل پہ اثر کرتے. شاعروں میں آپ کا دوست کون سر زیادہ دوستی کس سے رہی ہے آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے دوست جو ہیں, جیسے مثلا میری بہت دوستی رہی عبید اللہ علیم سے, بہت دوستی رہی نصیر ترابی سے, بہت دوستی رہی جان ایلیا سے, بہت دوستی رہی. جان ایلیا کے بارے میں سر بتائیں سر, ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑا, ہم نے سب سے زیادہ جو کسی شاعر کی شخصیت کا اگر ذکر کہیں ہوتا ہے کہ ان کے کچھ گوشے جیسے دیکھیے جان ایک بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. جان نے بہت ہی محبت کی شادی کی تھی. ہماری جو بھابھی تھی زاہدہ ہے نا, یہ سمجھیے جان کا گھرانہ جو تھا بہت ہی کٹر سادات اور شیعہ اور امروہے کے رہنے والے تھے, مگر جان نے تمام چیزیں مسترد کر کے بھابھی سے شادی کی. مگر وہ شادی چلی نہیں زیادہ دیر, یعنی زیادہ دیر کیا, بہت دیر چلی مگر بعد میں علیحدگی ہو گئی. مگر جان بہت محبت کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آخر وقت تک وہ ساری شاعری ان کی جو ہے وہ اسی کی توثیق و تصدیق و تردید میں گزری. جان نہایت معصوم آدمی تھے اور اچھی اچھی باتیں کرتے تھے, اور اس کا بہت ہی ان کو بعض اوقات بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا مشاعروں میں بھی. اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے, اور ایک مشاعرے میں کچھ سیاسی جماعت کے لوگ آئے اور تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو جان نے اس پہ ذرا سا کوئی فقرہ کہا, تو وہ جو ان کے کارکن تھے انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی گستاخانہ رویہ اختیار کیا. اور اگر جان اس دن بعض ہمارے دوست ان کو یہ جو جن سے ابھی بات ہو رہی تھی, یہی نوجوان ان کو بچا کر وہاں سے نکال کے لے گئے, ورنہ ان کے ساتھ تو. مگر جان معصوم آدمی تھے بہت, اور لوگ یعنی میں نے کسی جگہ ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ جان اہل حاضر میں غزل کے سب سے اچھے شاعر. اچھا, انہوں نے میری کتاب پہ بھی مجھے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم جو کچھ میری تعریف توصیف کر دی. تو وہ کسی کی توصیف تعریف یعنی میری نہیں, یعنی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک وہ دل سے اس کے قائل نہیں ہوتے. اچھا, میں آپ سے اس وقت وہ نہیں ہے اور مجھے کبھی بھی کسی شخص کی توصیف تعریف کی ضرورت نہیں ہوئی. میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور میں ایک ہمیشہ سے بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں ہی عزت دیتا ہوں اور میں ہی اور میرا ہے اور کوئی, اچھا جس کو وہ عزت دینا چاہیں کوئی دنیا کا آدمی اس کو لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ اچھا جب آپ کو توفیق دیتا ہے شعر کہنے کی تو پھر عزت دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں تو آپ کو مقبولیت بھی عطا فرماتے ہیں, لوگوں کے دل آپ کی طرف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے جان نہیں ہیں, ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. اطہر نفیس نہیں ہیں, ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. سلیم احمد نہیں ہیں, ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. فیض صاحب نہیں ہیں, ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. جالب نہیں ہیں, ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. کوئی مجید امجد ہم نے دیکھا نہیں ان کو اور ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. راشد صاحب ہمارے یہاں درمیان میں نہیں ہیں. تو جو اچھا یہ تو ہمارے اپنے شاعر ہیں. دنیا میں جو لوگ ہیں ہم کہاں جانتے ہیں کہ بھئی پیبلو نرودا کیسے آدمی تھے. پیبلو نرودا کی شاعری آپ نے پڑھی ہے نا,
اس کی آپ تعریف کرتے ہیں. لورکا کی شاعری، مایاکافسکی کی، رامبو کی، ان کی کام شاعری اچھا ہوتا ہے. کام اچھا. ایگزیکٹلی. تو جس کی تحریر اچھی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت بھی. اچھا سر، مادام نور جہاں سے آپ کی کیسی جی نہیں، وہ میں آپ سے گزارش کروں ایک پروگرام میں تو دیکھیے میں وہ تو ظاہر ہے اپنے زمانے کی سمجھیے سب سے بڑی گانے والی، ہر زمانے میں سب سے عمدہ گلوکارہ تھیں، اور وہ اور جس کو وہ گا دیتی تھیں وہ گویا امر ہو جاتا تھا. ایک روز میں ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ میڈم کا ٹیلیفون آیا اور میں نے اٹھایا تو ان کا کہ میں تمہاری غزل گا رہی ہوں اور مجھے بتانا. خیر اب وہ ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں بھائی ہمارے محمد علی جو فلم اسٹار اور بہت بڑے اداکار اور بہت بڑے صداکار ہمارے ریڈیو سے وابستہ تھے وہ، اور نہایت اعلیٰ درجے کے آدمی، نہایت عمدہ. انہوں نے مرثیہ میر انیس کا پڑھا ہوا. تو وہ اور ان کی بیگم صاحبہ زیبا بی بی، یہ دونوں ایک پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پسند کی غزل آج میڈم نور جہاں گا رہی ہیں. پھر انہوں نے یہ غزل دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو یہ غزل گائی. اچھا، تو دیکھتے دیکھتے وہ غزل مشہور ہو گئی. تو ہمارے جو دوست ہمارے تعریفیں کہتے تھے، انہوں نے ہمارے خلاف بات کرنی شروع کی کہ دیکھیے یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے، یہ غزل کیا ہے. اچھا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اتنے برس ہو گئے، اس کو 50 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، مگر وہ اس کو پسند کیا ہے. اچھا سر، آخری سوال، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، آپ نے کہیں جانا بھی تھا. آپ کو اپنی آزاد شاعری جو نثری شاعری زیادہ اچھی لگتی ہے، یا آپ کو غزلیں اپنی کیا؟ دیکھیے مجھ کو ہر وہ چیز جو موزوں ہو وہ اچھی شاعری نہیں ہوتی. یعنی کلام موزوں شاعر اور چیز ہے، شاعری اور چیز ہے. تو آزاد نظم معرہ جسے آپ کہیے، نظم معرہ، نظم آزاد، بلکہ نثری نظم بھی شاعری ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اس میں شعر کا اور لحن کا اور خیال کا اور مضمون کا اور آہنگ کا التزام رکھا جائے. تو میں نے تو آزاد نظمیں بھی لکھی ہیں اور پابند نظمیں بھی لکھی ہیں. سر، بارہواں کھلاڑی اتنی جو مشہور ہوئی، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو روزمرہ کی جو... آپ نے بالکل صحیح اس کی تعبیر کی. دیکھیے یہ ایک تھیوری ہے. اختر الایمان صاحب یہ بات کہا کرتے تھے میرے بارے میں، انہوں نے بہت ہی حوصلہ افزائی کا کلمہ کہا تھا کہ جو شاعری کو معاشرے کی بول چال کی زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، یہ ان کا رویہ تھا. یہ ایک رویہ ہے. چنانچہ انہوں نے، آپ ان کی نظمیں دیکھیے کہ کون ستارے چھو سکتا ہے، راہ میں ساز اکھڑ جاتی ہے، کوئی لفظ اس میں مشکل نہیں ہے. ان کی ایک لڑکا ہے، ان کی اور نظمیں دیکھیے سر و سامان میں تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن دوسری طرف فیض صاحب کی نظمیں ہیں یا راشد کی نظمیں ہیں یا اقبال کی نظمیں ہیں سب سے زیادہ، وہ تو سب مشکل بھی ہیں اور فارسی آمیز بھی ہیں، اضافتیں بھی ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ 12واں کھلاڑی، ہر آدمی زندگی میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نکل جاتا، لیکن اگر مجھے موقع 11 میں نہیں آیا میں، اگر میں آ جاتا تو میں کھیل لیتا. یہ اچھا، یہ کیونکہ ایک ایسا تجربہ تھا، سب کو ہوتا ہے. میں نے اسے جسے کہتے ہیں ورسیفائی کر دیا، اس کو شعر کی صورت دے دی. اس وجہ سے اس کی 2-4 مثل عنایت فرمائے سے اس کے 12واں کھلاڑی کے. جی ہاں، خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا جب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے، تالیوں کے جھرمٹ میں ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. پر یہ کمی ہوتا ہے
پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے. عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے. تم بھی افتخار عارف بار میں کھلاڑی ہو, انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا, ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے, جس میں حادثہ ہو جائے. تم بھی افتخار عارف, تم بھی ڈوب جاؤ گے, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. وہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اس کو نئی سن کوئی نظم, کوئی نیا کلام کوئی لکھا ہے یا لکھا ہے کوئی؟ اب یہ آخری آپ اس کو کہہ لیجئے, یہ جو نظم میں نے لکھی تھی کہ دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شعر لکھیں گے. دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شعر لکھیں گے. موت کی دہشت کم ہوگی تب شعر لکھیں گے. درد کی شدت کم نہیں ہوتی, موت کی دہشت کم نہیں ہوتی. بین فغاں فریادیں ماتم راتوں کو سونے نہیں دیتے. بین فغاں فریادیں ماتم راتوں کو سونے نہیں دیتے. جی بھر کر رونے نہیں دیتے. رو لیں گے تب شعر لکھیں گے, سو لیں گے تب شعر لکھیں گے. بہت خوبصورت, ماشاء اللہ. کتنے سال آپ کے شعری مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں؟ جی سمجھیے 5. مہر دو نیم, حرف باریاب, جہان معلوم, شہر علم کے دروازے پر, کتاب دل و دنیا, اور ابھی یہ کتاب اس ہفتے شائع ہوگی, اس کا نام ہے باغ گل سرخ. باغ گل سرخ. یاد یاراں سے مہکتا رہے باغ گل سرخ. لو دیے جائیں اندھیرے میں چراغ گل سرخ. فصل گل آئے گی ٹھہرے گی چلی جائے گی, اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے داغ گل سرخ. سر بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے, اور آپ کی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے, اور آپ اسی طرح رہنمائی فرماتے رہیں. میں بہت احسان مند ہوں, بہت کرم فرمایا آپ نے, زحمت کی, تشریف آوری کا, بہت مہربانی. بہت شکریہ.